اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ نوروز آپ نے سنا ہوگا۔ یہ نوروز کیا ہے؟ یہ نوروز کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی معلومات دیتا ہوں۔ یہ معلومات ہی ہے، کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے، لیکن نیکی کا نیک دن ہے، اور اس کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کون سی دعائیں مانگ لیں تو وہ قبول جلدی ہوتی ہیں۔ تو یہ نوروز کیا چیز ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج کے دن جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ شرعاً قبول ہوتی ہیں۔ جو شرعی دعائیں آپ مانگتے ہیں آج کے دن وہ قبول ہوتی ہیں۔ اس سال جو نوروز ہے وہ 20 مارچ کو آ رہا ہے، اور یہ قدرت خدا ہے کہ یہ جب بھی نوروز آئے گا 20 کو آئے گا یا 21 کو آئے گا۔ اصل میں یہ بروز اس دفعہ تو یہ بروز جمعے کو آ رہا ہے، 20 مارچ کو آ رہا ہے، اور یہ اپنے رات کو 7:45 پہ آ رہا ہے، اور یہ 7:45 اور 55 مطلب کہ 7:46 پر یہ مطلب کہ نوروز کا دن ہوگا۔ نوروز میں کچھ رسومات بھی ہوتی ہیں، کچھ اس کے اندر ایک تھالی میں پانی ڈال دیا جاتا ہے، ایک گلاب کو یہاں رکھ دیا جاتا ہے، ایک گلاب کو ادھر رکھ دیا جاتا ہے، اور جب نوروز کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت یہ گلاب چل کر دوسرے گلاب سے مل جاتے ہیں، دونوں گلاب آپس میں۔ تو اس وقت عام ہم نے یہ سمجھا ہوا کہ اس وقت سواری گزرتی ہے حضرت علی علیہ السلام کی۔ تو نوروز کے بارے میں کتابوں میں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا، لیکن میں اس کے اعمال کے ذریعے میں تھوڑا بہت بتلا جاتا ہوں۔ یہ اس سال کا جو ہے نا یہ اسلامی بھی ہے، اور یہ ہم اس کو نجوم کے طرف سے بھی اس کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ اس سال کا جو بادشاہ وہ زہرہ ہے نوروز کا، اور اس کا وزیر شمس ہے، اور اس کا جو ہے سپہ سالار وہ عطارد ہے، اور یہ مشیر جو ہے نا اس کا اپنا مریخ ہے، اور اس دفعہ رنگ اس کا سفید ہے، کیونکہ جس رنگ کی مطلب رنگ میں آتا ہے یہ نوروز ہوتا ہے، اس رنگ کی مٹھائیاں لی جاتی ہیں، اس پہ آپ نے پڑھنا ہوتا ہے، اس کو اندر نیاز دلائی جاتی ہے۔ یہ مطلب کہ سفید رنگ کی مٹھائیوں پہ آپ نے اپنے جب نیاز دلائیں تو سفید رنگ کی مٹھائیاں رکھ لیں۔ معصومین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اس دن کو اہل محمد نے اپنا دن قرار دیا، کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فرماتے ہیں کہ ان کی طرف سے فرمایا جائے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا دن ہے، نوروز کا دن جو ہے نا۔ اس دن بہت کچھ ہوا، میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ اس دن خدا نے اپنے بندوں سے عہد لیا تھا کہ میں تمہاری عبادت کو قبول کرتا ہوں، یعنی کہ یہ ہمارے عالم رواح کی بات ہے، اور یہ رسول پاک فرماتے ہیں، ان کی اولاد فرما رہی ہے کہ اس دن خدا نے اپنے بندوں سے عہد لیا تھا کہ میں تیری وحدانیت کو قبول کرتا ہوں، اور ساتھ تیرے ساتھ اور میں عبادت کروں گا۔ یہ وہ پہلا دن ہے نوروز کا دن جو کہا جاتا ہے 20 مارچ اس دفعہ آ رہا ہے۔ یہ پہلا وہ دن ہے جب سورج کی پہلی کرن زمین پر پڑی۔ نوروز والے دن سورج کی پہلی کرن تھی زمین پر پڑی تھی، اس سے پہلے سورج کی کرن نہیں پڑی تھی، اور اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی وہ کنارے پہ لگی تھی، حضرت نوح علیہ السلام اللہم صلی علی محمد۔ اور اس دن حضرت علی کی خلافت ظاہری قائم ہوئی تھی، اسی دن حضرت علی کی خلافت ظاہری قائم ہوئی تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی دن وحی کا آغاز ہوا تھا، اور یہی وہ دن ہے جب رسول پاک اور پورا عرب کے اصحاب رسول حج کر کے واپس آ رہے تھے، تو خمس کے مقام پہ ایک جگہ تھی عرب میں، وہاں پر مطلب کہ سب کو حضرت رسول پاک نے کہا کہ جو آگے بڑھ جانے والے ان کو بھی پیچھے بلا لو، اور جو پیچھے رہ جانے والے ان کو بھی اکٹھا کر لو، اور ایک سیج بنا لو، اور پھر اس پر سیج بنائی گئی تھی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نے وہاں پر ایک اعلان کیا تھا، اور آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے اونچا بلند کیا، اور سب مجمع کو یہ کہا کہ من کنت مولا و فاضا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور پھر صحابہ رسول تھے، انہوں نے حضرت علی کو مبارکباد دی کہ آپ مطلب کہ مولا بن گئے ہیں۔
یہ اللہ کی طرف سے وحی آئی تھی اور انہوں نے کہا یہ کام یہاں پر لازمی کرنا ہے، اور اسی لیے رسول پاک نے آگے بڑھ جانے والے لوگوں کو بھی بلا لیا پیچھے، اور پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو بھی انتظار کیا کہ جب سب مجمع لوگ اکٹھے ہو گئے، پھر آپ نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا من کنت مولا و ھذا علی مولا۔ اسی دن یہ مطلب یہ واقعہ ہوا تھا، اور اسی دن حضرت ابراہیم نے کافروں کے بتوں کو توڑا تھا۔ یہ اسی دن مطلب ہے نا، حضرت ابراہیم نے کافروں کو بتوں کو توڑا تھا، شاید خانہ کعبہ میں تھے وہ، تو نوروز اسی ان سب چیزوں کی خوشی میں ایک نوروز منایا جاتا ہے۔ اور حضرت علی نے اسی دن حضرت علی نے بتوں اپنے شیطان اپنے جنوں کے اوپر اپنا غلبہ حاصل کیا تھا، اور ان کو کتنے ہزاروں تعداد میں ان کو مارا تھا، اور اسلام قبول کرنے پہ ان کو مجبور کر دیا تھا۔ اور آج ہی کے دن یہ بھی واقعہ میں نے پڑھا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنوں سے کسی اور سال میں کی ہوگی، لیکن دن یہی تھا، تو آپ نے جنگ کی تھی اور بہت سے جنوں کو قتل کیا تھا، اور انہوں نے آپ کے اوپر بیعت کر لی تھی۔ یہ آج ہی کے دن تھا یہ۔ اور حضرت علی کا تطہیر کے لیے عمل، اور اسی دن آپ نے مطلب ہے نا ہوا کو چلانا شروع کیا تھا۔ پہلا دن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو چلایا تھا، وہ نوروز کا دن تھا، 23 مارچ کا دن تھا، جو اس کو عربی کا مہینہ تھا اس کے حساب سے وہی تھا، یہ وہی دن تھا معصومین کے ارشاد کے مطابق جس دن ہوا چلنے شروع ہوئی تھی۔ اور یہ اپنا میں کہا نا کہ یہ آج کے دن جو ہے اس کے لیے یہ علماء حق بھی فرماتے ہیں اور رسول پاک بھی فرماتے ہیں کہ آج کے دن جب یہ ٹائم ہوتا ہے اس کا اپنے نوروز کا، تو آپ مطلب کہ اللہ کی عبادت کریں، دعا مانگیں، اور بہت سے علماء حق نے فرمایا کہ 365 دفعہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھیں، آپ یا ذوالجلال والاکرام پڑھیں 365 دفعہ، اور جو کوئی 365 دفعہ یا ذوالجلال والاکرام نہیں پڑھ سکتا وہ اس کو 36 بار پڑھے، اور اس کے بعد وہ اپنا ایک تسبیح پڑھ لے، اس کو سلام قولا من الرب الرحیم، سلام قولا من الرب الرحیم پڑھ لے، اور اس میں اس ٹائم پہ وہ استغفار کی تسبیح بھی پڑھ سکتا ہے، اور اس ٹائم پہ وہ درود پاک بھی پڑھ سکتا ہے۔ مطلب کہ اپنا 7:45 پہ آپ نے سارا انتظام کر لیا اور آپ نے یہ پڑھائی شروع کر دی، اگر اس میں 8 بھی بج جاتے ہیں 9 بھی بج جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ نے اس ٹائم پہ اس کو شروع کر لینا ہے، اور اس ٹائم پہ جو مانگی دعائیں ہیں رسول پاک کی وساطت سے، اہل بیت کی وساطت سے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ اس لیے نوروز کا دن منایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک آب نسا کی بارش ہوتی ہے، وہ محض 30 دن کے بعد ہوتی ہے۔ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتلاؤں گا اس پانی کی کیا کیا فضیلت ہے، اور ان کو رسول پاک نے فرمایا کہ اس پانی کو اکٹھا کر کے رکھیں، پھر میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے اوپر کیا پڑھیں گے اور یہ آپ کو کیا فائدہ دے گا۔